السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے صحت اور صفائی کا چیپٹر مکمل کیا جس میں پورے جسم کی صفائی اور پھر ماحول کی صفائی. ماحول کی صفائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحنوں کی صفائی کیا کرو، یعنی اوپن ایریا کی، کیونکہ یہود اپنے صحن صاف نہیں کرتے. اب معاملہ الٹ ہو گیا. تو کل کے لیسن کے بعد جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا کہ جا کر اپنے ماحول کی ہر چیز پر نظر ڈالنی تھی کہ اس کی صفائی کا کیا عالم ہے، اس کو کتنی توجہ چاہیے. تو آپ نے اس سلسلے میں کچھ کیا، کوئی عمل کیا یا کوئی غور و فکر کیا یا کچھ توجہ دی؟ کچھ نظر بھی آیا کہ نہیں آیا؟ آیا؟ کوئی شیئر کرے گا؟ کیونکہ اس کلاس میں جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا مقصد ایک تو آنکھیں کھولنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیز نظر آئے اس میں سے جو غلط ہو اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. یعنی یہ علم صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے. تو کون سی خاص چیز آپ نے کل دیکھی اور پھر صاف بھی کی اپنے ماحول میں سے؟ گندی نظر آنے لگی. بالکل، بہت سی چیزیں بعض اوقات صاف نظر آتی ہیں، خصوصاً اس طرح کے بادلوں والے موسم میں، کیونکہ روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ احساس بھی کم ہو جاتا ہے. گرمیوں میں تو اللہ تعالیٰ خوب دھوپ چمکا کے ہر چیز دکھا دیتے ہیں. تو گندگی کا نظر آنا بھی ایک کام ہے. اور کہتی ہیں، دادی کہتی تھی کہ گھر میں جالے لگے ہوں تو نحوست کی علامت ہوتے ہیں. تو وہ کیوں؟ یہ توہمات میں سے ہے یا مفہوم کے اعتبار سے؟ گھر والوں کی لیزینس اور غفلت کی طرف توجہ دلاتے ہیں. جالے ویران جگہوں پر ہوتے ہیں جی، تو ویرانی کی علامت ہے، اپنے گھر کی طرف توجہ نہ دینے کی علامت ہے، لیک آف اٹینشن. جی، اصل میں جس کو بھی کام دیں اس کو ساتھ ٹریننگ دے دیں اور اپنی ایکسپیکٹیشنز بتا دیں کہ آپ کو کیا چیز کہاں چاہیے، کیسے چاہیے. اور پھر اگر وہ غلطی کرے تو انسان ہے، دوبارہ بتا دیجئے، پھر بتا دیجئے، ایک دن سیکھ جائیں گے. ہم اپنے رہنے کے لیے تو پھر بھی صاف کرتے ہیں. بالکل، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کمرہ چھوڑیں، گھر چھوڑیں تو اس کو اس حال میں چھوڑیں کہ دوسرا خوش نہ بھی ہو تو کم از کم پریشان نہ ہو. جی جی، صفائی کے علاوہ ترتیب چیزوں میں بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی چیزیں سامنے ہوں، بڑی چیزیں پیچھے ہوں، پھر جلدی سے کام آپ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ وائس ورسا کریں اور ترتیب نہ دیں چیزوں کو تو خوبصورتی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ خوبصورتی میں جو بہت زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ سائز اینڈ آرڈر ہے. کون سی چیز کا سائز کیا، اس کو رکھا کہاں تھا. جب ہم فنکشنز یا پارٹیز پہ جاتے ہیں نا، تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ادھر ہیں، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، ہر چیز جیولری وغیرہ، تو ہم نہیں پرواہ کرتے. تو میری ماما کہتی تھی کہ آپ گھر میں واپس نہیں آنا جیسے چھوڑ کے جا رہے ہو. بالکل، تو وہ آرڈر میں کر کے جائیں تو آ کے بھی اچھا لگتا ہے. بالکل، آ کے انسان پرسکون نیند سوتا ہے. پھر چیزوں کی ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ اسائن کر دی جائے. ہم اسائن نہیں کرتے اور پھر ڈم کر دیتے اور اس سے بہت گندگی پھیل جاتی ہے. سادہ ابھی جو بات کر رہی تھی نا کہ گھر میں واپس نہیں آنا، تو میں جب آج اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو ایک نظر میں نے کچن میں دیکھا، اپنے بیڈ روم میں دیکھا، اپنے واش روم کو دیکھا، بچوں کی ساری چیزوں کو دیکھا، اور میں نے بس صرف یہ سوچا کہ کیا پتہ میں اس گھر میں واپس نہ آؤں تو میں جب نہیں آؤں گی تو میرے بارے میں کیا ذکر ہے کیا جائے گا، میرے پیچھے کیا گواہی ہوگی. تو وہ ایک نظر پھر میں نے ساری چیزیں دیکھی کہ کوئی چیز کھلی پڑی ہوئی تو نہیں، پانی کیا کہیں ڈھانپا ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بس یہ سوچ کے اپنی ہر چیز کو منظم کر دینا چاہیے. بالکل. جا رہی تھی نا تو میں دیکھ رہی تھی کہ پورے شہر میں جو سیلوفین کے لفافے ہیں نا
وہ جگہ جگہ. اور وہ میں نے بھی ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ اگر ان کو آپ دفن بھی کر دینا تو 100 سال تک بھی یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی. ڈیکمپوز نہیں. جی. اگر ہم ہر چیز کی جگہ بنا دیں، جیسے ایک وہ مقولہ بھی ہے کہ دیر شوڈ بی پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ایٹ اٹس پلیس، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو اس کی جگہ پہ مل جاتی ہے. سیکنڈلی میں یہ خود بھی کرتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کی خاطر اگر تھوڑا سا کوئی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں تو اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ مجھے وہ چیزیں جن سے ہم صفائی کریں اور پھر ان کی صفائی کرنی پڑے، وہ ایک الٹا بوجھ ہوتا ہے. کہ جیسے اگر آپ نے کچن کا ٹاپ صاف کرنا ہے اور آپ کپڑا یوز کرتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو صاف کرنا ایک اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے، تو جو چیپ سے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں اگر ان کو استعمال کر لیا جائے، اور اگر آپ واش بیسن میں سوپ جو کہ گل جاتا ہے اور وہ ایک گندگی پیدا کرتا ہے اس کی جگہ اگر ہم لکوڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا ٹائم بچاتا ہے اور صفائی بھی اس میں ہوتی ہے. سیکنڈلی اگر ہم اپنے بنز کے اوپر بیگز چڑھا لیتے ہیں تو وہ جو بن کو دھونے میں اور اس میں گندگی جمع ہوتی ہے اس میں جو ایفرٹ لگتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ ہر چیز کی کون سی جگہ ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور پھر ہم یہ تھوڑی تھوڑی اپنے لیے سہولتیں لے لیں کہ جس سے الٹیمیٹلی ہمارا ٹائم بچے اور اس میں ہم ذکر کر لیں اور وہ الٹی برکت ہمیں ملے گی کہ جس سے ہمارا وہ جو ایکسپینڈیچر ہے مینیج ہو جائے. آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر ہر کلاس میں جو مختلف گروپس ہیں وہ ایک گروپ سٹڈی کے طور پر کچن مینجمنٹ اور اس میں مختلف چیزوں کی صفائی کے طریقے، برتنوں کو صاف کرنے کے طریقے، شیلفز کو صاف کرنے کے، فلور کو صاف کرنے کے، یہ سارے کمپائل کر لیں، لکھ لیں. پھر دوسرے واش رومز کو لے لیں، تیسرے بیڈ روم کو لے لیں، چوتھے اپنے آفس یا لائبریری یا اسکول یا ان کو لے لیں. تو ہر ایک ایٹ لیسٹ 10 ٹپس کم از کم، یا ایک گروپ میں جتنے لوگ ہیں ہر شخص ایک نئی چیز لے کر آئے اور ان سب کو گروپ لیڈر جو ہے وہ کمپائل کر لے اور پھر اس طرح اپنی اسائنمنٹ جمع کرا دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مختلف لوگوں کے جو تجربات ہیں اس سے دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں گے، اور اس میں ٹائم کی بچت اور اس کے علاوہ ریسورسز کی بچت، کہ جیسے اگر لکوڈ یا ٹیشو پیپرز وغیرہ استعمال کرنے ہیں تو اس میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے، کس میں پیسے کم لگے گے، کس میں زیادہ لگیں، اور پھر بعض اوقات ہم پیسے بچاتے ہیں لیکن اپنی ہیلتھ کا نقصان کر دیتے ہیں. تو ہیلتھ وائز کون سی چیزیں بہتر ہیں، کیونکہ بعض لیکوڈ جو ہیں وہ ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ عام طور پر راکھ سے برتن دھوتے تھے، وہ اتنا بہترین طریقہ تھا برتنوں کو صاف کرنے کا کہ اس میں ہیلتھ ہیزارڈ نہیں تھا. اب جتنے کیمیکلز ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں ہاتھوں کو بھی نقصان ہوتا ہے بعض اوقات، اور اوور آل کھانے پینے میں وہ چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو صحت کو نقصان ہوتا ہے. نمبر 1 کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچن ہے مثلاً تو کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. مثلاً کچن میں ارلی مارننگ کیا کرنا ہے صفائی کے اعتبار سے، دن کو کیا کرنا ہے، کھانا پکانے کے بعد کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کون کرے گا، یعنی سب کچھ امی کے لیے ہے. اس کے بھی آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح ڈیوٹیز کی تقسیم ہو. صبح میں اگر بڑی بہن نے کرنا ہے، دوپہر میں کسی اور نے کرنا ہے، شام میں کسی اور نے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ہیلپرز ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، ہر ایک کا اپنے حالات ہیں، یا گھر میں افراد زیادہ ہیں تو ہر ایک کی کیا ریسپانسبلٹی ہے یہ آپ لوگ خود آپس میں ڈسکس کر کے مینج کریں گے. سمجھ آ گیا کام؟ اس میں کچن اور لانڈری، واش رومز، بیڈ رومز، آفس یا لائبریری یا اسٹڈی یا کلاس روم جو بھی ہے اس میں آتا ہے، پڑھنے کی جگہ، اسٹور روم وغیرہ، صحن جس کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آیا ہے، صحن، لان، گارڈن، گیٹ اور گلی، اپنی گلی کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، اسٹیئرز وغیرہ. اسٹیئرز جو ہیں وہ پھر لاؤنج یا کامن روم اور ان سب کے ساتھ پھر آ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایک گروپ میں بانٹ دیجئے، ہر ایک کلاس انچارج یا جو سبجیکٹ انچارج ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ گروپس ہیں تو 2 گروپس کو ایک ہی کام دیا جا سکتا ہے، پھر ان دونوں کو بھی کمبائن کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہر ایک کی ایکسرسائز کرے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ دوسروں کے ساتھ اپنا نفع مند علم شیئر کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنا گھر مینج کرنا نہیں آتا، ہوم مینجمنٹ نہیں آتی، آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ الحمدللہ
باہر نکلنے سے پہلے جب گھر کو لک آفٹر کیا تو گھر والوں نے بھی خوشی سے باہر جانے دیا. جب ہم خصوصی طور پر جیسے ینگ گرلز ہیں آپ گھر میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرتے کسی سے, نہ کچن میں ہیلپ کرتے ہیں, نہ صفائی میں ہیلپ کرتے ہیں, نہ واشنگ میں ہیلپ کرتے ہیں, نہ کسی اور چیز میں, تو سارا وقت یا کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر آپ پڑھنے چلے جاتے ہیں یا پھر پڑھانے چلے جاتے ہیں. تو اس سے جو آپ کی پوری فیملی ہے, جو خاندان ہے, یا جو خود آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں, ایون آپ کے بچے اور آپ کے شوہر, وہ آپ کے اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے دین کی کیسی تعلیم اور تبلیغ ہو رہی ہے, اس کا بھی جائزہ لیجیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, کیا یہ کام کرنا عبادت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کچن میں کھڑی ہیں, برتن دھو رہی ہیں, اپنے آپ سے خود باتیں کیا کریں, سوال کیا کریں, میں کیوں برتن دھو رہی ہوں؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان ادھر سے ٹیپ کھول لے, ادھر سے آنسو کی ٹیپ کھول لے, روئے ساتھ کہ مجھے کیوں دھونے پڑ گئے, سارے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, میں یہاں کر رہی ہوں یہ کام. اور ایک یہ کہ میں کیوں دھو رہی ہوں, میں یہ صاف کیوں کر رہی ہوں, میں فلور کیوں صاف کر رہی ہوں, میں کیبنٹ کو کیوں آرگنائز کر رہی ہوں, میں جالے کیوں اتار رہی ہوں, کچن کی جالی جس کے اوپر یا ایگزاسٹ فین جس پر مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں اور گرد و غبار بھی ہوتا ہے اور تیل وغیرہ کا جو چینٹے ہیں وہ بھی سب اس میں چلے جاتے, تو مل جل کے کیا بن جاتی؟ بالکل موٹی سی تہ میل کی بن جاتی, اور پھر اس میں سے جو ہوا چھن کے آتی ہے وہ ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی. میں آج دیکھ رہی تھی تعلیم القرآن کے ہال میں جگہ خالی تھی دونوں طرف, 2-3 دن سے میں نوٹ کر رہی تھی, تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پوچھوں گی کہ کیا ہوا, کلاس سمٹ کیوں گئی ہے. تو میں نے انچارج سے آج بات کی کہ مجھے ڈیٹا چاہیے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ کس بنا پہ گئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ موسٹلی یا گھر والے بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں. یعنی سب سے بڑی ریزن, کسی کی کوئی پرسنل ریزن بھی ہوتی, شادی ہو جاتی, کوئی اور وجہ ہوتی, لیکن جو نمبر 1 ٹاپ پہ ریزن ہے وہ بیماری ہے. کیا یہ الارمنگ سچویشن نہیں کہ ہماری بیماری نے ہمیں اتنی بڑی خیر سے محروم کر دیا کہ ہم قرآن پڑھنے کے قابل نہ رہے؟ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے, بہت معزز اور محترم کام ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس کے لیے کہ آپ اس کی کتاب کو پڑھیں اور دن کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ گزارے. نو میٹر واٹ, کوئی بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر پا رہے یا اس سے ہٹ گئے, کچھ اور کام میں جا لگے, تو آپ کس سے دور ہوئے؟ ہوا خیر مما یجمعون سے. دنیا میں جتنے بھی اور لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں, جابز کر رہے ہیں یا اور دنیا کی پڑھائیاں کر رہے ہیں, ان سب سے بہتر کام ہے سب سے پہلے قرآن کو سمجھتے ہیں. اور اٹس ینگ ایج میں, تو ابھی سے آپ اپنی آخرت کی تیاری اور اس کو پراپر طریقے سے بلڈ کر سکتے ہیں. اور اگر علم نہیں تو کیا آپ اندھیرے میں ہیں. اور ابھی جیسے لائٹ جاتی ہے رات کو یا دن کو, تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے تو ہمیں اپنی بھی پہچان نہیں ہے, نہ اپنی پہچان, نہ رب کی پہچان, نہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم, تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہو کہ ہم بیمار ہوں, بیماری ہم سے یہ سب کچھ چھڑا لے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کیوں بیمار ہیں ہم, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری غذا ٹھیک نہیں؟ کیا ہمارا ماحول ٹھیک نہیں؟ کیا ہماری عادتیں ٹھیک نہیں؟ کہاں کمی ہے؟ اور ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نبٹنے کے طریقے معلوم نہیں. بعض اوقات ہم خود بیمار نہیں ہوتے, پیرنٹس ہو جاتے ہیں یا بچے ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے نہیں آ سکتے. تو بچے بیمار ہیں تو وہ کیوں بیمار؟ کیا کھوج نہیں لگانا چاہیے؟ کیا بیماری ایک نارمل حالت ہے, ایکسپشنل چیز ہے؟ ٹھیک ہے, سال میں 1 دفعہ ہر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, موسمی تبدیلی اور چیزوں کی وجہ سے, لیکن اوور آل پھر زندگی میں کسی بھی قسم کا سٹریس نہ لے سکنا, تو ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. کون سا مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب بھی جانیں اور ان کا علاج بھی کریں. آپ کی صحت صرف آپ کی صحت نہیں, آپ کے پورے خاندان کی صحت ہے. آپ کی عبادت, آپ کی تعلیم حاصل کرنا یا سکھانا یا باقی سارے کام آپ کی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. کھانے کا مزہ, پہننے کا مزہ, کسی سے میل ملاقات کا, ہر چیز کا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ آپ کی صحت کی حالت کیسی ہے. اور پھر اس ینگ ایج میں, عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بذات خود ہی ایک بیماری بن جاتا ہے, لیکن اگر اس عمر میں یہ حال ہے تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ہم کیا کر پائیں گے؟ کیا ہم معذوری کی زندگی بسر کریں گے؟ کیا ہم دوسروں کے محتاج ہی رہیں گے؟
دوسروں پر ایک بوجھ بن کے جیئیں گے اور پھر لیٹ کے پڑھیں گے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نہ کچھ کیا نہ کسی کو کچھ دیا اور للہ رب العالمین کے دعوے کرنے لگے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے اور حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں، وہ کام کریں جو ہمیں کرنے چاہیے اگرچہ وہ مشکل ہو، نفس پہ بھاری ہو، کیونکہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ میں آگے چلوں گی. جی آپ کچھ کہہ رہی؟ استاذہ، دو ایسی انسانی عادات بھی ہیں جو ماحول کو بھی آلودہ کرتی ہیں اور دوسروں کو بیمار بھی کرتی ہیں، ایک چھینکنا اور دوسرا جمائی لینا. تو چھینکنے کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کے اندر سے 1 لاکھ تقریباً جراثیم نکلتے ہیں. 1 لاکھ؟ جی تقریباً 1 لاکھ. تو اسی وجہ سے ہمیں چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم جب ہمارے اندر سے نکل آتے ہیں تو اس پہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھینک کے وقت طرز عمل تھا کہ وہ اپنی آواز بہت پست رکھتے تھے اور دوسرا کپڑا جو ہے وہ آگے رکھتے تھے. تو جبکہ ہمارا طرز عمل اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ منہ کھلا ہوتا ہے اور وہ 1 لاکھ جراثیم جو ہے وہ ہم دوسروں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں، ماحول کو بھی خراب اور آس پاس کے لوگوں کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جمائی کے بارے میں بھی ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو جب ہم ہاتھ نہیں رکھتے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتا ہے، جو اس کی گندی ہوا ہے وہ بھی بیمار کرنے کا باعث بنتی ہے. اور حدیث کی روح سے جو اسلام میں ہمیں اس کا ملتا ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا بھی ہے اور دوسرا اس کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے. جی، جمائی کے ساتھ بولنا یا ہنسنا یا رونا یا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کھانسنے کے آداب بھی بتا دیجیے. جی، کھانسی کے وقت بھی کوئی کپڑا، رومال وغیرہ اپنے منہ کے آگے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک وہ جراثیم نہ پہنچے. اور اسی طرح اگر تھوک وغیرہ یا بلغم وغیرہ آئی تو اس کو پراپر جگہ پہ جا کر ڈسپوز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری قوم میں، ہم لوگوں میں بہت بری عادت ہے ہر جگہ تھوکنے کی، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ. تو یہ بھی جراثیم کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے لیے انتہائی کراہت اور تکلیف کا باعث، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کہ کون سی بیماریاں دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہیں؟ جو ہماری سانس کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں جس میں ٹیوبرکلوسس بھی آ جاتا ہے، یعنی ٹی بی وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ہماری تھروٹ کی، اور یہ ساری منتقل ہو جاتی ہیں بلغم کے ذریعے سے باہر. اور جہاں جہاں وہ کھانسی کے اثرات جاتے ہیں، اگر کوئی قریب بیٹھا ہے یا ہمارے ہاتھ ہیں یا قریب لوگ بیٹھے ہیں تو ان تک بھی وہ ڈائریکٹ منتقل ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ اگر ہم کسی بھی بے احتیاطی کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی مثلا بیماری منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس شخص کو جتنی بھی تکلیف ہوگی اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا نا، ہے نا؟ تو اس لیے ہم سب کو دوسروں کو تکلیف دینے سے خود کو بچانا ہے، چاہے وہ واش روم میں کموڈ کا صحیح استعمال ہو، یا پھر برتن دھونے کا معاملہ ہو، یا صحن کی صفائی ہو، یا کپڑوں کی صفائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو صرف اپنا ذاتی عمل نہ کہیں. مثلا اگر آپ خاتون خانہ ہیں اور برتن ٹھیک نہیں دھوتی، جس کی وجہ سے سارا گھر بیمار ہے، تو آپ سب کے لیے مصیبت کا باعث ہے نا، رحمت کا باعث تو نہ ہوئے. کیا خیال ہے؟ آپ گھر صاف ہی نہیں کرتی اور گھر والوں کو ڈسٹ الرجی ہے، کیا آپ سبب نہیں ہے ان کی تکلیف کا؟ ہے نا؟ تو بنیادی ذمہ داری تو عورت پر ہی آتی ہے نا، مردوں نے تو نہیں گھر صاف کرنا ہوتا. بہت سے لوگ جیسے جھاڑو لگاتے ہیں نا، سامنے سے لگا لیں گے، بیڈ کے نیچے سے، کونے کھدرے سے کبھی نہیں توفیق ہوئی کہ ان کو ہلا کے الگ کر کے تھوڑا وہاں سے بھی کوڑا کرکٹ نکال لیں. اسی وجہ سے شفٹنگ کے بعد جو گند مچتا ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے.